ہم آزادی کے بعد اردو غزل کے آغاز و ارتقاء پر بات کر رہے تھے۔ ان اشعار میں تنہائی، بے یقینی، ناقدری اور خوف و ہر اس کی کیفیتوں کا بیان نئی لفظیات کے وسیلے سے ہوا ہے۔ نئی غزل میں نئے لفظوں کے استعمال اور لہجے کے تنوع کے سبب ایک قسم کا نیاپن پیدا ہوا ہے، جو فکری و اسلوبیاتی سطح پر روایتی غزل کے مقابلے اپنے اندر زیادہ امکانات رکھتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں دہائی تک آتے آتے تنہائی، اداسی، مایوسی، محرومی اور تشکیک جیسے موضوعات نئی غزل کے تمام شاعروں نے اس کثرت و تکرار سے استعمال کیے کہ اس یکسانیت سے نجات حاصل کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ 20ویں صدی کی 8ویں دہائی کے آخر تک آتے آتے انقلاب وقت کے ہاتھوں ہند و پاک میں تہذیبی استحکام کا عمل شروع ہوا، جس نے ہم میں ایک روحانی تحفظ و یقین کو جنم دیا اور بے یقینی سے یقین تک کے یہ مراحل نئی غزل میں نمو پذیر ہونے لگے۔ فکری و شعری اسلوب کی یہ تبدیلی نئے شعراء کے دوش بدوش ان شعراء کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جو آزادی کے ذرا بعد اپنی انفرادیت و امتیازی شناخت قائم کر چکے تھے۔ اس بدلتے رجحان کو پروفیسر ابوالکلام قاسمی نے جدید غزل کے متوازن اسلوب کا نام دیا ہے۔ جدید تر غزل میں نہ تو اقدار اور افکار سے محرومی کا انداز ہے اور نہ ہی عقائد و مسلمات کے سلسلے میں کسی شک و شبہ کا اظہار۔ ان میں کائنات کے ان حقیقتوں کا اظہار ہے جن کے وسیلے سے مادی وسائل کے بجائے روحانی تصورات و نظریات پر اعتبار بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ نئی ہوا میں مہک ہے پرانے پتوں کی، جو خاک ہو گئے پر شاخ سے جدا نہ ہوئے۔ گلاب ٹہنی سے ٹوٹا زمین پر نہ گرا، کرشمے تیز ہوا کے سمجھ سے باہر ہیں۔ شاید کوئی چھپا ہوا سایہ نکل پڑے، اجڑے ہوئے بدن میں صدا تو لگائے۔ اس طرح کے اشعار میں پرانی قدروں کے بازیافت اور مادی وسائل کے طغیانی میں روحانی بالادستی کا یقین دکھائی دیتا ہے۔ جدید تر غزل کے انہی شعراء کو پہلے خوف، بے یقینی، مایوسی، محرومی، تنہائی، عدم تحفظ، فنا پذیری اور تشکیک جیسے عناصر کے لیے جانا جاتا تھا، مگر گزشتہ 25 برسوں میں ان کے یہاں ایک تبدیلی پیدا ہوئی اور اب ان کی غزلوں میں یقین اور عقیدے کی لو بہت تیز دکھائی دیتی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ ربع صدی میں جدیدیت کے زیر اثر وجود میں آنے والی غزل کے موضوعات میں جدت و ندرت پیدا ہوئی ہے اور ان کا انداز و بیان بھی توانائی و استحکام کا حامل نظر آتا ہے۔ منیر نیازی، ظفر اقبال، شہریار، شہزادہ احمد، زیب غوری، عرفان صدیقی اور عادل منصوری وغیرہ کے یہاں مادیت سے روحانیت کی طرف جو مراجعت کا عمل ہے، اسے بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی 8ویں اور 9ویں دہائی میں منظر عام پر آنے والے شاعروں کی غزلوں میں یقین، عقیدے اور اقدار و افکار کی شکست و ریخت کا عمل نظر نہیں آتا۔ ان کے یہاں قدیم انسانی قدروں سے وابستگی اور روحانیت سے تعلق و ضرورت کا احساس دکھائی دیتا ہے۔
جس کی تشکیل میں تاریخ کے حوالوں، تلمیحات، اشارات، تشبیہات، لفظیات و تراکیب اور علامات و اشارات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جدید تر غزل میں قدیم انسانی قدروں اور روحانیت پر یقین و اعتماد کا یہ رجحان عام ہے۔ اس میں مخصوص مذہبی تقدس کے پس منظر میں موجودہ عہد میں ہجرت و رزق کی قدروں قیمت کا تعین کرنے، واقعہ کربلا سے متعلق لفظیات، تراکیب و علائم کو آج کی صورتحال پر منطبق کر کے دیکھنے جیسے رجحانات کو بھی نہایت واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خیال آتا ہے رہ رہ کے لٹ جانے کا، سفر سے پہلے ہمیں اپنے گھر جلانے تھے، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر، سخت زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت گیا، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ شروح نے، وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، اب بھی تو ہیں اب بھی تو میں اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک نازا قصیدہ نہیں تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یا خدمت نہیں ہوگی ہم سے، پانی سے اچھلتے ہوئے انسان کا یہ شور، اس پار بھی ہوگا مگر اس پار بہت ہے، اپنے دیہات میں اب اپنا گزارا مشکل، اور تیرے شہر کے آتے نہیں یادا مجھے۔ درج بالا اشعار میں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جانے کا ہی مسئلہ نہیں بیان ہوا ہے، بلکہ زمین و مکانی فاصلوں کے دوش بدوش زمانی و کائناتی سفر میں انسان کی قدر و قیمت کے تعین کی کوشش بہت واضح ہے۔ یہاں انسان کا ماضی و حال ایک قسم کی تسلسل سے عبارت نظر آتا ہے، جس کی اہمیت سے انکار ممکن ہے، اس لیے کہ ماضی سے لاحدگی کے بعد انسان کی حقیقت تو کیا، اس کی حرکات و سکنات کی نوعیت کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ جدید غزل میں ماضی اور تاریخ کے حوالے سے موجودہ عہد کے انسان کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو کوشش نظر آتی ہے، اس سے قدیم اقدار و عقائد کی نئی زندگی کی راہ بھی ہموار ہوتی نظر آتی ہے۔